بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما قالوا بلى قال حسن الخلق وطول الصمت ما عمل الخلائق بمثلی ما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ حدیث جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، اس کی تفصیل میں آیا کہ سر کی حفاظت کرو اور سر کے متعلقات کی حفاظت کرو. اس کے کچھ حصے کی تشریح گزر چکی. آج سر کے متعلقات میں سے زبان سے متعلق گفتگو کرنا ہے. زبان وہ عضو ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کو باقی اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ڈرتی رہنا، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تم درست رہی تو ہم بھی صحیح و سالم رہیں گے، درست رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی، تم راستے سے بھٹک گئی تو ہم بھی صحیح و سالم نہیں رہیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو مروڑ رہے تھے. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قد اوردنی المواردہ، یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیا. تو زبان ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نجات کیا چیز ہے، یعنی نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 کام کر لو تو تم نجات پا جاؤ گے. اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، یہ سب سے پہلا کام ہے. دوسرا، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، جتنا ہو سکے گھر کے اندر رہو، اس لیے کہ باہر نکلو گے تو گناہ کے مواقع میسر ہوں گے ہر اعتبار سے، لہذا گھر سے نکلو ہی مت. اور تیسری بات وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے روتے رہو. یہ 3 کام کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے گا. نجات سے مراد جہنم سے نجات عطا فرما دے گا. زبان، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا 2 چیزوں کا، ایک ما بین لحییہ، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، وما بین رجلیہ، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. جو آدمی ان 2 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے،
اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت اس کی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جنت میں اور جہنم میں جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک جملہ بولتا ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ اور کبھی کوئی جملہ بولتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا بولا ہے، کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ زبان انسان کی کامیابی آخرت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ناکامی کا سبب بنے گی۔ اسی لیے زبان کے کم سے کم استعمال کی تاکید کی گئی ہے۔ جو روایت میں نے تلاوت کی اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بات کرے تو بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ دوسری روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ زبان کو جتنا زیادہ کنٹرول میں رکھا جائے گا اس سے گناہ کے صدور کا امکان کم ہے، اور جب گناہ صادر نہیں ہوں گے تو یہ چپ رہنا اس کے حق میں اللہ کی نعمت بنے گا اور یہ آخرت میں سرخروئی کا سبب بنے گا۔ جو دوسری روایت میں نے تلاوت کی تھی اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں، ایسی دو صفت، ایسی دو عادت، ایسے دو کام نہ بتلا دوں ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان من غیرہما، جو عمل کے اعتبار سے تو بڑے ہلکے ہیں، پیٹھ پر بہت ہلکے ہیں، واثقل فی المیزان من غیرہما، اور اپنے علاوہ سے میزان عدل کے اندر بہت وزنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا طول الصمت وحسن الخلق، دو کام، ایک تو زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا، لمبی خاموشی، اور دوسرے اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ یہ دو کام جو کر لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں عمل نامہ اعمال کے اندر اس کے وزنی عمل میں شمار کیے جائیں گے۔ لہذا خاموش رہنا اس نیت سے کہ اس زبان کا غلط استعمال نہ ہو جائے، اس نیت کے ساتھ خاموش رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ بولنا آدمی کے کو پریشانی کے اندر تو ڈال سکتا ہے، لیکن بولنے سے عافیت مل جائے یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو مصیبت کے اندر ڈالنے کی کوئی صورت اختیار نہیں کرتا، لہذا اس زبان کی حفاظت کی جائے۔ ابھی تک جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایسے بول بھی نہ بولے جائیں جو عبادت نہ ہوں، اگرچہ ضرورت کے ہوں۔ جس کا جو ضرورت کی چیز ہے اس کے اندر بھی کم سے کم بول کر کام چلا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہے، جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی
ایسا کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، ایسے کام سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اسی میں ہماری مجلس بازی بھی شامل ہے۔ آدمی اور تھوڑی دیر گپ لڑا لیں، تھوڑی بات چیت ہو جائے۔ بات چیت کے اندر عموماً ہوتا وہی ہے کہ آدمی صحیح رخ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بات کرے گا؟ میں اپنی اچھائی بیان کروں، یہ اچھی بات نہیں ہے، سامنے والا کتنی دیر سنے گا؟ پھر اچھائی بیان کرنے میں حقیقی بیان کروں تو یہ اپنا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم من آنم کے من دانم، مجھے تو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، جو بیان کر رہا ہوں صحیح کہ غلط۔ لہذا گفتگو کے اندر ہمیشہ دوسرے کا تذکرہ آتا ہے، کسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور جب کسی کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں غیبت شامل ہوتی ہے، جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر یہی زبان ہمارے لیے آخرت کی رسوائی کا سبب بنے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر دوسروں کا تذکرہ سرے سے رکھو ہی مت، سرے سے دوسروں کے بارے میں گفتگو مت کرو، اچھائی سے بھی نہیں برائی سے بھی نہیں، اس لیے کہ جب تم گفتگو کرو گے تو شیطان اس میں لیکن لگا دے گا، فلاں کے اندر یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، لیکن جیسے ہی لیکن لگا یہ پوری گفتگو غیبت بن گئی، اور غیبت بنی تو پھر یہ وبال بنے گی۔ لہذا اس زبان کی پہلے درجے میں حفاظت تو یہ ہے کہ اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے، اور کیا جائے تو ایسی جگہ پر کیا جائے جو آخرت کے لیے ذخیرہ بنے، آخرت کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے۔ سچ بولا جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، وعدہ خلافی سے بچا جائے، ایفائے عہد کی کوشش کی جائے، وعدہ پورا کرنے کی۔ جھوٹ تو ایسی بری عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اور یہ ایسی عادت ہے جو ابتدا میں انسان کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ جب آدمی پہلی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نا تو بڑا سوچ کر اور بولنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے کہ آج میں نے ایک غلط کام کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ بولتا ہے تو اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اس کی قباحت دل سے نکلتی ہے، اور دھیرے دھیرے آدمی اس درجے پر پہنچتا ہے کہ وہ راستہ چلتے اپنی گفتگو کے ہر حصے میں جھوٹ بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کے مواقع تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیقین کون لوگ ہیں؟ والذین معہ اشد ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جن کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جب آدمی اس طریقے پر سچ کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور سچ کے مواقع تلاش کرتا ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اسی کے الٹ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے ارشاد ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار، کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے
تم جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور نار جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کذابین میں لکھ دیا گیا تو کذاب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، لہذا زبان کی حفاظت اور زبان سے متعلق گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت سے مراد زبان کو قابو میں رکھنا، کم سے کم استعمال کرنا، آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی یہ اعلیٰ درجے کی چیز، دنیا کے اعتبار سے بھی انسان جب خاموش رہتا ہے تو اس کی عزت چھپی رہتی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، تامرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ افتہ باشد۔ جب تک آدمی بولتا نہیں ہے تب تک پتہ نہیں چلتا کہ کس کے اندر ہنر کیا ہے اور عیب کیا ہے، اور جب بول دیتا ہے تب معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے پانی میں۔ لہذا دنیا کے اعتبار سے بھی عزت کی حفاظت اسی میں ہے کہ آدمی کم سے کم بولے، اور آخرت کا جو نفع ہے وہ تو ہے ہی۔ لہذا اپنی زبان کی حفاظت یعنی زبان کو قابو میں رکھنا، کم سے کم استعمال کرنا، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس زبان کی غلط کام سے حفاظت فرمائے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں جو میزان عدل کے اندر بہت وزنی ہے، ان میں سے ایک ہے لمبی خاموشی، زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا، اور دوسرے درجے میں اگر استعمال کرنا ہی ہے تو پھر ان چیزوں سے بچایا جائے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے، جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی، وعدہ خلافی۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر گفتگو آئندہ ہفتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔